أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ یونس کی آیت نمبر 31 اور 32 تلاوت کی گئی ہیں، جو 11ویں پارے کے 9ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ جس دن ہم جمع کریں گے، سب لوگوں کو اٹھائیں گے، میدان محشر سے ملائیں گے، پھر کہیں گے ان لوگوں کو جو شرک کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، کہ تم بھی، تمہارے معبود بھی ٹھہر جاؤ ذرا، اور پھر ہم ایمان والوں کو ان سے جدا کر دیں گے، اور پھر کہا جائے گا کہ تم لاؤ ان اپنے معبودوں کو جن کو تم پوجتے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں وہ تو بتوں کو پیش کریں گے کہ یہ ہمارے معبود تھے، بت کہیں گے ہمیں تو کوئی نہیں پوجتا، نہ ہم پوجے جانے کے قابل ہیں، نہ ہم سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالی جل شانہ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، ہم تو ان کی پوجا سے بے خبر تھے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں تھا یہ ہمیں پوجتے ہیں۔ اور یہاں پر پھر کیا ہوگا، پھر حساب سامنے آ جائے گا، جانچ پڑتال ہو جائے گی، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہوگا وہ سب اس کا نتیجہ پا لیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر پھیرے جائیں گے جب، پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جو کہ حقیقی مولا ہے، معبود ہے، مالک ہے، اس کے سامنے ان کے جو بگڑے ہوئے نظریے تھے، بت تھے، وہ سب ختم ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے۔ اب مزید فرمایا کہ ان کو پھر سمجھاؤ اور طریقے سے، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو کہ کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے روزی دیتا ہے۔ تم اگر بتوں کو پوجتے ہو وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ ذرا غور کرو، فکر کرو، آسمانوں سے زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ کون ہے جو آسمانوں سے بارش برساتا ہے؟ کون ہے زمین سے فصلیں اگاتا ہے؟ فصلوں کے بعد پھر فصلوں کے باقی نظام کو کس طریقے سے تم تک پہنچاتا ہے؟ تمہیں روزی پہنچتی ہے، پھر تم اس کو استعمال کرتے ہو، پھر تمہارے جسم کا خوراک کون بناتا ہے؟ جسم کا حصہ کون بناتا ہے؟ ہاضم کون کراتا ہے تمہیں یہ سب کچھ زمینوں میں، آسمانوں میں؟ تو یہ ہے ایسا جو تمہارا یہ کام کرتا ہو؟ امن یملک السمع والابصار، تمہاری سماعت اور بصارت، یہ تمہیں کان کس نے دیے ہیں، اور کانوں میں سننے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اور کوئی دے سکتا تمہیں اللہ کے سوا؟ دیکھنے کی طاقت اور آنکھوں میں نظر کس نے دیا تمہیں؟ کون دے سکتا ہے تمہیں؟ ہے کوئی اصل میں دینے والا؟ یخرج الحی من المیت، یخرج المیت من الحی، کون ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے؟ تو ایسا ہے، اللہ کے سوا انڈا جو ہے مرغی کا یا کسی اور پرندے کا بے جان ہے نا، اس میں سے جاندار پیدا کر دیتا ہے، اس جاندار سے پھر وہ انڈا کو پیدا کرتا ہے جو بے جان ہے، اس سے پھر زندہ پیدا کر دیتا ہے، جانور بنا دیتا ہے۔ کون ہے وہ ایسا؟ من یدبر الامر، یہ سارے معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ کس کے حکم پر، کس کے
خیال پر، کس کے امر پر یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ اب یہ کہو کہ وہ کیا کہیں گے؟ لا محالہ بامر مجبور وہ یہی کہیں گے فَتَقُولُونَ اللہ ہی ہے جو سارے کام کرتا ہے۔ جب اللہ ہی کرتا ہے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو تم ڈرتے کیوں نہیں اس سے؟ اس کے کیوں نہیں ہو جاتے؟ اسی کو کیوں نہیں اپنا معبود برحق مانتے؟ اسی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بھیجے ہوئے نبی کی غلامی کیوں نہیں کرتے؟ اس کے ہو جاؤ نا، جب سمجھ تو یہ وہی کر سکتا ہے یہ سارے کام، وہی کر رہا ہے۔ اور جان لو ذالکم اللہ ربکم الحق، وہی اللہ ہے جو تمہارا حقیقی رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، معبود ہے، وہی ہے پروردگار عالم، اور کوئی نہیں ہے۔ ما بعد الحق الا الضلال، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ گمراہی ہے۔ اس کے بعد اگر تم کوئی نظریہ رکھتے ہو، کسی اور کو معبود مانتے ہو، کسی اور کو برحق مانتے ہو، تو وہ غلط ہے، وہ گمراہی ہے۔ انا تصرفون، ذرا غور تو کرو کدھر پھرے جا رہے ہو؟ جانتے مانتے ہو کہ سب کچھ اللہ ہی چلا رہا ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، وہی نظام چلانے والا ہے، پھر بتوں کو پوچھتے ہو اپنے ہاتھوں سے بنا کے؟ ذرا غور و فکر کرو کدھر جا رہے ہو تم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارک عالم مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد